شیعوں نے سلسلہ امامت گڑھ لیا، جس کے تحت رسول خدا کے بعد 12 اماموں کا ہونا طے ہوا۔ تب شیعوں نے ان تمام مسلمانوں کی تکفیر کر ڈالی جو امامت پر ایمان نہ لائے۔ شیعہ عالم المفید نے نامور شیعہ علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ امامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص کسی امام کو نہ مانے یا اس کی اطاعت سے روگردانی کرے وہ کافر اور دائمی جہنمی ہے۔ ایسا شخص ناپاک کافر ہے، اس کا خون اور مال حلال ہے۔ شیعوں کو جب قرآن مجید سے امامت کے متعلق کوئی آیت نہ ملی تو انہوں نے انبیاء کرام کی گستاخی اور توہین کا رویہ اپنایا، انبیاء کرام کی تکفیر اور ان کی توہین کا ارتکاب کیا۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے درخت کا پھل اس لیے کھایا کیونکہ انہوں نے ولایت علی کا انکار کیا تھا۔ شیعوں کے نزدیک حدیث کی معروف کتاب بہار الانوار میں روایت موجود ہے کہ اماں حوا نے درخت کا پھل اس لیے کھایا کیونکہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حسد کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اس لیے ڈالا گیا چونکہ انہوں نے ولایت علی کا انکار کیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی وجہ بھی حضرت علی کی ولایت کا انکار تھا۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ولایت علی کے انکار پر ڈالا گیا۔ شیعہ محدث ہاشم البحرانی کی کتاب مدینۃ المعجز میں روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اس لیے نگل لیا تھا چونکہ انہوں نے ولایت علی کا انکار کر دیا تھا۔ دیکھیے وذنون يعني صاحب النون، يعني وين نون؟ هذا له اسم يعرف الإمام. قال له ها سلم عليه بأمرة، قال له سولف لنا ليش انت ابتلعت يونس؟ قال عرضت عليه ولايتكم ولاية علي بن أبي طالب فرفضها فكان حكمه أن يكون في بطني في الظلمات۔ انبیاء کی توہین، رسول پاک کی ازواج مطہرات کی تکفیر، اصحاب رسول کی تکفیر، قرآن کی تحریف اور مسلمانوں کی تکفیر، ان سب کے بعد شیعوں نے ابلیس کی مدح سرائی اور تعریف شروع کر دی۔ کہتے ہیں ابلیس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابلیس کو قتل کرنا چاہا۔ ابلیس نے کہا یا ابا الحسن ایسا مت کیجئے، مجھے روز قیامت تک مہلت دی گئی ہے۔ اے علی اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شیعہ عالم واسق شمری اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابلیس نے سچ بولا، اللہ کی قسم ابلیس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا تھا۔ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، علی سے محبت کی وجہ سے اسے بلند مقام ملا تھا۔ وہ سچا ہے، وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے وجلست على صدره ووضعت يدي في حلقه لأخنقه، هذا منه علي صلوات ربي وسلامه عليه يريد قتله، فقال لي لا تفعل يا أبا الحسن فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، والله يا علي إني لأحبك جدا، والله يصدق، والله يصدق. إبليس أخوتي الكرام أصلا ما كان وصل إلى مقام ملك الجن في السماء. إبليس أكرمه الله بأنه من الجن، لكن من مقامه لشدة عبادته لله صار مع الملائكة في السماء لعبادته لله تبارك وتعالى، وما وصل لذلكم المقام إلا بعشقه لعلي بن أبي طالب عليه السلام، إلا لمعرفته بأنه هو الإمام الأوحد في الدنيا والآخرة علي بن أبي طالب. إبليس ما كذب، والله ما كذب الرجل. إبليس ما كان وصل لذلك المقام لولا علمه بعظمة علي بن أبي طالب.
ناظرین، آپ نے دیکھ لیا یہ لوگ کس طرح ابلیس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ لوگ انبیاء کی تکفیر کرتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو کلپ میں شیعہ عالم رضوان درویش کہتا ہے ابلیس روز قیامت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، علی سے محبت کی وجہ سے اس کی سفارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت لوگوں سے کہیں گے یہ ابلیس ہے، یہ علی سے محبت کرتا تھا۔ دین شیعہ میں روز قیامت ابلیس حجت اور دلیل ہے۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ دین شیعہ کا موجد کون ہے۔ جی ہاں، وہ موجد ابلیس ہے، جس کی تعریف میں شیعہ آسمان اور زمین کے کلابے ملا رہے ہیں۔ ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والملال فهم والله قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحذال